یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو نہیں مانتا ہے، مگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ تو ایمان بولتے ہیں کو قرآن کو ماننا، رسول کو ماننا، صحابہ کو ماننا، اہل بیت کو ماننا، ولایت کو ماننا، ہے نا، قبر حشر یہ جو مراحلیں ہیں منزلیں ہیں ان کو ماننا، معراج کو ماننا، حدیث کو ماننا، کیا ہے؟ تو یہ تو ہم لوگ تو کامن ہے، سب مانتا ہے۔ کون ایسا آدمی جو کہے کہ بھئی ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ کوئی ہے تو فرقہ، یا کوئی ایسا کہو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے یا صحابہ کو نہیں مانتے؟ اپنے اپنے انداز میں ہی صحیح، یہ کہنا ضروری ہے، اپنے اپنے اسٹائل میں صحیح مگر مانتے ہیں۔ بھائی کچھ لوگ اہل بیت کو اپنی اسٹائل مان رہے ہیں، اسٹائل میں گڑبڑی ہو سکتی ہے مگر مانتے ہیں۔ کچھ صحابہ کو اپنے طریقے سے مان رہے ہیں، اس میں گڑبڑی مگر مانتے ہیں۔ کچھ نبیوں کو اپنے طریقے سے مانتے ہیں، گڑبڑی ہے مگر مانتے ہیں۔ انکار، قرآن کو بھی اپنے حساب سے مان رہے ہیں، انکار۔ تو جب ایمان نام ہے کسی کو ماننے کا تو یہ جتنے ہیں سب کو تو مان رہے ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ پھر یہ جہنت جہنم کی تفریق، جنت جہنم کی تفریق کیسے آ گئی؟ بھائی تم بھی مانتے، وہی مانتا ہے، معاملہ کے لیے جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا یہ ہے کہ ایمان تو ہے عمل نہیں ہے، ایمان تو ہے عمل نہیں ہے۔ تو عمل کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ ایمان سمجھ میں آ گیا؟ ایمان بولتے ہیں کو کس کو؟ کو اور عمل بولتے ہیں کی کو۔ عمل کس کو بولتے ہیں؟ اب دونوں کو مرج کیجئے، اب رزلٹ نکلے گا۔ اللہ کو ماننا ایمان ہے، اللہ کی ماننا عمل ہے۔ رسول کو ماننا ایمان ہے، رسول کی ماننا۔ قرآن کو ماننا ایمان ہے، قرآن کی ماننا۔ ہمیں سارا جھگڑا کی میں تو ہے، سارا لوچا جس کے بارے میں نے بہت سوچا کی میں ہے۔ ہمیں اللہ کو سب ماننا، اللہ کی کوئی ماننے نہیں رہا۔ رسول کو سب مانتے، رسول کی مانی نہیں رہے، اسی لیے گھاٹے میں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں گھاٹے میں ہم لوگ؟ کو ہے کی غائب ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ بات دیکھیں جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کو تو مانا، اللہ کے رسول کو مان گئے، اللہ کے رسول کی اس میں کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، اللہ اس کوتاہی سے ہمیں باہر نکالے، اس لاپرواہی سے ہمیں پاک فرمائے۔ ہم بھی نماز پڑھے، رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہر وقت پہنچاتے رہے۔ ہمیں اپنے پیر کی پسند کے لیے تم لوگ مر مٹتے ہو یار، کہ ہمارے پیر صاحب کو رسگلہ پسند ہے، جب جائیں گے رسگلہ لے کے جائیں گے، چاہے ادھار لے کے جائیں گے۔ کوئی پیر صاحب کو رجنی گندھا پسند ہوتا ہے تو جب آتے ہیں مرید رجنی گندھا لے کے آتے ہیں کہ پیر صاحب رجنی گندھا، ویمل، سگنیچر، یہ آپ لوگ کی بھاشا میں سے تاکہ سمجھ میں آئے، ریلیٹ کریں آپ لوگ، ریلیٹ۔ کسی پیر صاحب کو رس ملائی پسند تو لے کے جاؤ گے نہیں لے جاؤ گے؟ جانا ہی چاہیے پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنے خود ساختہ پیر کو، جس کو آپ نے خود تلاش کیا، خود پیر بنایا، اس کی پسند کا اتنا اہتمام، اور جو دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے، جو سب سے بڑا پیر ہے، وہ کہتا ہے مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ کیسے؟ نماز سے۔ دنیا کا سب سے بڑا پیر، اس پیر کی ایسی خاصیت ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ دنیا کے سارے پیر کسی نہ کسی کے مرید ہیں، لیکن مصطفیٰ جان احمد واحد ایسا پیر ہے جو کسی کا مرید نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا پیر کہہ رہا ہے نماز، اتنا بڑا پیر کہہ رہا ہے مجھے راضی کر۔ اپنے آپ کو دیکھو کہاں جا رہے ہو؟ کو تو آپ کا ٹھیک ہے، کو والا تو نمبر 1، اس کے لیے تو ہم لوگ لڑ مٹتے ہیں، چاہے بھلے لڑنا نہ آتا ہو۔ جس کو جیسا آتا ہے ویسے لڑ رہا ہے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، پیر سے، گھوسا گھوسی سے چل رہا ہے۔ لیکن کی میں تو خدا گڑبڑ ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کی پر دھیان دے۔ اب وہ لوگ تو موٹا موٹا کی انکار کر گئے، ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کی میں پھنسے ہیں۔ وہ تو موٹے موٹے کی انکار کر گئے تو وہ تو پار ہو گئے، تڑی پار۔ یہ سب لوگ آج سیکھے، ہمارا پہلے سے ہو رہا ہے، تڑی پار، NRC، CAA چل رہا ہے۔ اچھا جب NRC ہوتی ہے تو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ یہاں پر ڈیٹینشن سینٹر کہاں ڈالا جاتا ہے؟ ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا جاتا ہے۔ جو بھارتی اپنی ناگرکتا کو ثابت نہیں کر پاتے وہ کہاں جاتے ہیں؟ ڈیٹینشن سینٹر۔ یہ اب سیکھے ہیں، قدرت نے دیکھو پہلے ہی سے ڈیٹینشن سینٹر بنا رکھا ہے، اور ایسا ڈیٹینشن سینٹر کہ گئے تو گئے، دوبارہ باہر نہیں آئیں گے۔
اور CAA یعنی سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کہ ہم لوگ کے حق میں جنت، ہم کو ملے گی ناگرکتا، ان کو ملے گا ڈیٹینشن سینٹر. یہ فارمولا بابو آج کا نہیں 1400 سال پرانا ہے. بس تم ثابت نہیں کر پائے اور تم لاگو نہیں کر پائے. یہاں ثابت بھی ہے لاگو بھی ہے. تو اللہ کو ماننے سے اگر کام چل جاتا تو یہ 73 کے 73 کہاں جاتے؟ رسول کو ماننے سے کام چل جاتا تو 73 کے 73 کہاں جاتے؟ جنت. قرآن کو ماننے سے کام چل جاتا تو کہاں جاتے؟ مگر مسئلہ کہاں ہے؟ کی میں. دیکھیے یہ ہاتھ گھمانے سے ایک چیز یاد آ گیا. کی میں یہ کی چابی ہے. چابی کو انگلش میں اسی کی میں تو کی ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، بلے بلے. رسول کو مانو، رسول کی مانو. آرام سے رہو. کی ہی میں سب ہے، کی ہی کی ہے. اس لیے اکثر ایسے موقع پہ میں کہا کرتا ہوں پوری جرات کے ساتھ، اگر گرفت ہو تو میں کمرے میں موجود ہوا کہ ہماری گرفت کرے علماء سے میں مخاطب ہو کر کہ صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا. جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کو ماننے والوں، اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی ماننا پڑے گا. رسول کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، رسول کی ماننا پڑے گا. قرآن کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کی ماننا پڑے گا. حدیث کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، حدیث کی ماننا پڑے گا. اہل بیت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اہل بیت کی ماننا پڑے گا. صحابہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، صحابہ کی ماننا پڑے گا. غوث اعظم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، غوث اعظم کی ماننا پڑے گا. غریب نواز کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، غریب نواز کی ماننا پڑے گا. قطب الدین کی ماننا پڑے گا، فرید الدین کی ماننا پڑے گا، نظام الدین کی ماننا پڑے گا، اوحد الدین کی ماننا پڑے گا. سراج الدین کی ماننے سے کام چلے گا. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، علاء الحق کی ماننے سے کام چلے گا. اولیاء اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، انبیاء اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اصحاب رسول اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا. ان سب کی ماننا پڑے گا. یہ سیدوں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، سیدوں کی ماننا پڑے گا. کتابوں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، کتابوں کی ماننا پڑے گا. علماء حق کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، علماء حق کی ماننا پڑے گا. جو کان کھول کے سن لو، کھوکھلے نعرے لگا لگا کر اپنا گلا پھاڑنے والوں، اعلیٰ حضرت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کی ماننا پڑے گا. سارا مال کی میں ہے، پیغام کی میں ہے، انجام کی میں ہے، مسالہ کی میں ہے، کی سے دور ہے. عقیدہ کی میں ہے، نظریہ کی میں ہے، عبادت کا طریقہ کی میں ہے. یہ بتائیے کہہ دیا جاتا کہ نماز ایمان ہے، نماز پر ایمان لاؤ، ایمان لے آئے. پڑھے کیسے جانتے نہیں، کی پہ دھیان ہی نہیں دیا نا. تو پڑھانا بھی تو سکھانا ہے. پہلے تو پڑھانا بتانا ہے کہ پڑھو کیسے، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو ویسے پڑھو. رسول اللہ فرماتے نا جیسا مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے بس ویسے ہی پڑھو. تو یہ ہوا رسول کی ماننا. رسول کو ماننا مطلب ایمان لے آئے نماز پر، اور رسول کی ماننا طریقہ سیکھ گیا نماز پر. کی میں طریقہ ہے، کی میں عقیدہ ہے، کی میں نتیجہ ہے، کی میں فلسفہ ہے، کی میں علم ہے، کی میں شریعت ہے، کی میں طریقت ہے. اور کی سے اتنا دور پھر تمہاری پھر کس کی سنی جائے؟ اللہ سے اسی کی سنے گا جس کے پاس کی ہوگا. ہر کسی کی نہیں سنے گا، کی ہی والے کی سنے گا. تو کام کرے گا ایمان سے اور عمل سے. اب ایمان اور عمل یہ دونوں لے لیا نا، ویزا پاسپورٹ ویزا، پاسپورٹ ویزا، پاسپورٹ ویزا، پاسپورٹ ایمان، ویزا عمل. اب جب یہ لے کر سفر پہ نکلو گے تو آپ کے سفر میں جو ہے حق ہونا ضروری ہے، حق پر رہنا ضروری ہے، حق پر رہنا پڑے گا. اور حق میں نے پہلے بتایا بہت قیمتی چیز ہے. حق پر رہنا آسان نہیں ہے. ہمیں خالی جو ایمان پر ہو جائے، دیکھتے کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، ایمان والا ہو جائے، عمل والا ہو جائے اور حق والا ہو جائے. یعنی ایمان والا ہو جائے اور حق والا ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، عمل والا ہو جائے، اور ایمان اور عمل کے ساتھ حق پر ہو جائے. حق پر تو اگر وہ امتی ہے، امتی جنتی بنا دیا جاتا ہے، جنتی بنا دیا جاتا ہے. اور اگر وہ عام بندہ ہے تو خدا کا بندہ بنا دیا جاتا ہے، ولی بنا دیا جاتا ہے. ولی یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے، اور کھول کے بولتا ہوں، ایمان والا ہے، عمل والا ہے اور حق والا ہے، اگر اس کا نام عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دے.
اگر اس کا نام معین الدین ہے تو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کا نام اشرف ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کا نام وارث ہے تو وارث دیوا عالم پناہ بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کا نام بدیع الدین ہے تو زندہ شاہ مدار بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کا نام قطب الدین ہے تو بختیار کاکی بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان والا، عمل والا، حق والا کامیابی دے رہے کہ نہیں؟ ایمان اور عمل۔ اچھا ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، وقت کمی تو نہیں کیونکہ ذہن بن گیا، اچھا سن رہے ہیں۔ ایمان اور عمل اور حق والا، یعنی کوئی ایمان پر ایمان والا ہو، توجہ رہے، حق والا ہو، توجہ رہے، اور حق ایمان اور عمل کے ساتھ حق پر ہو جائے، حق پر، حق پر، علماء خاص توجہ، حق پر ہو جائے، ایمان اور عمل کے ساتھ حق پر ہو جائے تو وہ اس کو ولی کہتے ہیں، ولی، اور جو خود سراپا حق ہو اسے علی کہتے ہیں، علی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ زبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلا ہے، العلی مع الحق، الحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک جگہ تو ایسا لگتا ہے قلم توڑ دی، فرماتے ہیں دعائیہ کلمہ پیش کرتے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں، رسول پاک، اے اللہ یہ علی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آئے ہائے، قربان جاؤ علی کی ذات پہ، کہ جس کی محبت ضمانت خود نبی۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، ہماری مراد پوری فرما، تو وہ کتنا بامراد شخص ہوگا جس کے بارے میں مصطفیٰ بولے میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور علی کی طرف حق کو موڑ دے، علی کی طرف حق کو موڑ دے۔ اس کی اہمیت نہیں سمجھے، اس کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ہماری تمہاری کنڈیشن یہ ہے، ہماری تمہاری حیثیت یہ ہے، ہماری تمہاری اوقات یہ ہے کہ جدھر حق ہو ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے، جدھر حق ہو ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے، اور قربان جاؤ علی کی ذات پر کہ جدھر علی ہو حق کو ادھر آنا پڑتا ہے۔ بھائی کہہ رہا ہوں علی کے برابر نہیں ہو پا رہے ہو، ولی کے برابر نہیں ہو پا رہے ہو، مولائے کائنات کے برابر نہیں، سیدہ کائنات کے برابر نہیں، غوث کائنات کے برابر نہیں، تو مختار کائنات کے برابر کیسے ہو سکتے؟ وہ مختار جس کے بارے میں اللہ فرماتا اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا ہے نبی تو میں کسی کو نہ پیدا کرتا، دنیا ہی نہیں بناتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور جہان کی جان کا نام مصطفیٰ جانے رہے۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور علی جدھر ہو جائے حق ادھر۔ کوئی بھی سچویشن ہو، کیسی بھی حالت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی معاملہ سامنے آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا ہو، علی حق کے ساتھ۔ تو حق پر اگر ہم ہو جائیں تو ولی بنا دیے جاتے ہیں، اور ولی نہیں سمجھ میں آتے ہمارے۔ آج تک کسی کو غوث پاک سمجھ میں آئے؟ غریب نواز سمجھ میں آتے ہیں؟ مخدوم پاک سمجھ میں آتے ہیں؟ صابر پاک سمجھ میں آتے ہیں؟ ہمیں یہ حق پر ہیں، اور جو خود حق ہو۔ علی کو کیسے ناپ لیے یار؟ اور وہ علی کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایمان، عمل اور حق، پھر کریے صبر۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں اور حق والے ہیں، اور ایمان اور عمل اور حق کا زیور لے کر آپ صبر کی چٹائی پر بیٹھ گئے، تو اگر آپ کلیئر کے صابر ہیں تو مخدوم اعظم بنا دیا جائے گا، اور کربلا کے صابر ہیں تو شہید اعظم بنا دیا جائے گا۔ جی بہت طاقت ہے۔ تو آپ کے لیے پیغام، کسی بھی حالت میں رہنا بیٹا، ایمان کا سودا نہیں، کیونکہ یہ تو پاسپورٹ ہے بھائی صاحب، آئیڈینٹی، ناگرکتا، اس کا سودا نہیں کریں گے ایمان کا، چاہے دھندے کی بات ہو، گھر کی بات ہو، باہر کی بات ہے، اندرونی ہو، بیرونی ہو، کوئی معاملہ ہو، ایمان کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ایمان کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ جیسے ایمان نماز ہے، عمل نماز ہوگی۔ ایمان سچ بولنا ہے تو سچ بولنا عمل ہوگا۔
ایمان قیامت ہے تو اس کو ماننا عمل ہے، تو یہ ماننا بھی ہوگا. پھر حق پر رہیں گے ہر سچویشن میں، اپنا چپنا نہیں دیکھیں گے، جدھر حق ادھر ہمارا فیصلہ، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو. یہ خوبصورتی اسلام کی. پھر صبر کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کامیاب ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور اگر یہ چار دولت نہیں ہے، ایمان، عمل، حق، صبر، تو کچھ بھی ہو جاؤ، انڈانی ہو جاؤ، منڈانی ہو جاؤ، سمدانی ہو جاؤ، امبانی ہو جاؤ، اڈانی ہو جاؤ، بائے بائے ہو جاؤ، ٹاٹا ہو جاؤ، گھاٹے میں، تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اپنے آپ کو بڑے سکھ غریب کمزور سمجھتے ہو؟ تم کو تو قرآن کہہ رہا اگر یہ چار چیز لے لیا تو فائدے میں، دھندا پانی فائدہ نہیں ہے. ایمان، عمل، حق، صبر، ایمان، عمل، حق، صبر کرتے رہو انشاءاللہ. یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ آپ کو صرف سننے کی نہیں توفیق دے بلکہ سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کو اپنے اندر اتاریے. تعویذ دے دی میں نے صاحب، ہر مصیبت کی تعویذ، ایمان، عمل، حق، صبر. انشاءاللہ آرام سے رہو گے فی القبر.